بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کے اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، تعلیم بھی دی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس کی وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتا تھا، وہ غریبوں سے ہمدردی صدقے۔ اس کی بستی میں کوئی ایسا افراد نہ تھا جو اسے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مسجد، قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا، ہر فرد ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظر پڑی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی اس بدکردار عورتوں سے ہو گئی۔ پھر وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بدکردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بدکردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مسلح پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا۔ اس سنا میں اس کے بدکردار دوستوں کے ذریعے ایک فحاشہ عورت کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی جائیداد اس پر لوٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب وہ دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کو پیسوں سے بیٹے کو گھی لا کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش حواس کھو بیٹھی۔ جب کبھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازے پر آ جاتی اور کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے ہو، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مسلح پر بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل عورت کی بنائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے کہا کہ اس سے جان چھڑوائی جائے۔ ان سب نے طے کیا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ وہ میری محبت میں اپنی ماں کا دل نکال کر لائے۔ اسی طرح وہ یہ فرمائش پوری نہیں کرے گا، خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکردار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ جا کر دروازے پر آواز دی، ماں۔ ماں خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما، سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکرداروں کا یار بدکردار جب فحاشہ عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، گرا اور مر گیا۔
ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے حسنات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے سامنے جھک گیا۔ تو ناظرین یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادبی کی کسی بھی نیکی اور صاف کو قبول نہ فرمائے گا، لیکن اگر وہ توبہ قبول کرے، اللہ سے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر وقت اس کو راضی اور خوش رکھے، تو پھر اللہ پاک معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔